کا یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے معجزے میں اور نبوت میں تناسب کیا ہے؟ تناسب کی آسان سی مثال آپ خدمت میں اس طرح کروں گا. آپ کہتے ہیں میں ڈرائیور ہوں، تو آدمی کہتا ہے کہ آپ کا کیا دلیل ہے؟ فوراً لائسنس نکال کے دکھاتے ہیں. ڈرائیونگ میں اور لائسنس میں تناسب ہے. اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جو خدا نے نشانی رکھی ہے معجزہ اپنے ولیوں کی، اپنے انبیاء کی، اس میں اور دعویٰ نبوت میں، اس میں اور دعویٰ امامت میں کیا تناسب ہے؟ مثال دوں کہ غور و سانسی کے ایک آدمی کہتا ہے میں بہت طاقتور ہوں. کوئی آدمی کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے کھانا زیادہ کھاتا ہوں. تو کہیں گے کہ یہ تو تناسب نہیں ہے. طاقتور ہونا، کھانا کھانا تناسب نہیں. تناسب نبوت میں یا امامت میں اور معجزے میں یہ ہے کہ جو آدمی امام ہے یا نبی ہے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. بس اللہ کی قدرت اس کے پاس ہونی چاہیے، اللہ کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اللہ رازق ہے تو وہ بھی رزق میں وسیلہ بن رہا ہو. اللہ بے پناہ علم کا مالک ہے تو اس نمائندے کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، وہ نمائندہ بھی شجاع ہونا چاہیے. اس لیے امام اور نبی کے پاس معجزے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ضروریات میں سے. امام علی کے معجزات بہت زیادہ ہیں، پیغمبر کے معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک پیغمبر تھے معجزہ دکھاتے تھے. امام علی نے کبھی معجزہ نہیں دکھایا. کیوں؟ استاد اور شاگرد کا احترام تھا، جو ہے وہ بزرگ کا احترام تھا، نبوت کا احترام تھا. امام علی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن نبوت کے بعد معجزے دکھائے ہیں امام علی نے. اور اب یہ کہنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں، بعض کا سوال کر سکتے ہیں کہ امام علی کے گھر پر حملہ ہوا تو معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ نہیں، معجزہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، امتحان کی جگہ معجزہ نہیں ہوتا. کربلا میں معجزہ نہیں دکھایا. کیوں؟ کہ امتحان کا تھا. اگر ہر جگہ معجزہ دکھاتے تو سیرت نہیں بننی تھی، ہم اسے فالو نہیں کر سکتے تھے. صبر پر جو ہے، مشکلات پر صبر کرنا، ظلم پر صبر کرنا، یہ سیرت تب بنتی کہ بغیر معجزے کے اس کو آگے فالو کرتے. تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ وہاں کیونکہ امتحان کا وقت، سیرت چھوڑنی تھی، اس لیے معجزہ نہیں دکھایا. امام علی کے معجزات میں سے ایک معجزہ مردوں کا زندہ کرنا اور زندوں کو مردہ کرنا، امام علی کی معجزات میں سے. اور یہ معجزہ بھی ان کو خدا کی طرف سے ملا ہے. اب کہنے والا یہ سوال بھی یہاں کر سکتا ہے، سوال سے سوال آتے ہیں، یہ ایک سوال پہ جواب دیتے ہیں اور پھر آگے معجزہ بیان کرتے ہیں کہ آیا جو ائمہ اطہار تھے، آل بیت تھے، ان کے پاس جو معجزہ تھا، عصمت تھی، علم غیب تھا، یہ ساری چیزیں، آیا یہ جو گناہ نہیں کرتے تھے وہ گناہ کر نہیں سکتے تھے یا کر سکتے تھے نہیں کرتے تھے؟ دو چیزیں نا. ایک آدمی گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، ایک آدمی کر سکتا ہی نہیں. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے گناہ کرنے کی. آسان سی مثال سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا، اندھا آدمی آنکھ کا گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور کیونکہ یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور مثالیں نہیں دیتا، مثلا زنا کے معاملے میں اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جی، لیکن وہ مقدس جگہ ہے، ہم جو اس کو کسی اور طرف نہیں لے جاتے. ائمہ اطہار گناہ کر سکتے تھے لیکن کیا نہیں، اور اسی بنیاد پر خدا نے انہیں چنا ہے، اس لیے کمال بھی ہے. ورنہ فرشتوں کی طرح گناہ کر نہ سکتے اور نہ کرتے کمال نہیں ہے. یعنی اندھا جس طرح نامحرم کی طرف دیکھ نہیں سکتا تو آپ کہیں کہ وہ آنکھ کا گناہ نہیں کرتا، اس کا کمال نہیں ہے. بس ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے خود ان کی ایبلٹی کی بنیاد پر ملا ہے، کیونکہ خدا نے ایک دستور مقرر کیا، کسی آدمی کو کوئی مقام دینا نہیں ہے بغیر محنت کے، بغیر امتحان کے. حتیٰ حضرت آدم کے پہلے خلیفہ ہیں، پہلے نبی ہیں، خدا نے امتحان لیے. فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خدا نے آدم کو اسماء سکھائے. وَأَنبِئُونِی بِهَذَا الْأَسْمَاء، خدا نے کہا کہ ان اسماء کے بارے میں خبر دو، تو آدم نے بتایا، ان اسماء کے نام لے. یعنی وہاں بھی امتحان ہوئے، تب مقام ملا ہے آدم کو. شیطان کی بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ مقام ویسے مل گیا ہے، اس لیے اس نے اعتراض کیا تھا نا، ورنہ آدم کو مقام ویسے نہیں ملا. امیر المومنین کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ امیر المومنین، کچھ لوگوں نے سازش کی کہ امیر المومنین کو نعوذ باللہ کم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا مقام گھٹانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے درمیان ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں.
انہوں نے کیا کیا کہ آج ہم ایک آدمی کو زندہ لے جائیں گے اور امیر المومنین کے سامنے رکھیں گے، کہیں گے اس کا جنازہ پڑھو، اور جب امیر المومنین پہلی یا دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کریں گے تو اس کو اشارہ کریں گے اٹھ جا جی، اٹھ جا۔ تو مولا تو علم غیب جانتے ہیں، خدا کا معجزہ رکھتے ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، تو مولا کو پتہ تھا کیا ماجرا ہے، پھر بھی مولا نے اللہ اکبر کیا، تکبیر کی، نماز جنازہ شروع کیا اس کا، تو انہوں نے اشارہ کیا، اشارے وشارے کرتے رہے، جس طرح کرتے ہیں آج کل کے لوگ، کوئی آنکھ مار رہا ہے، کوئی اشارہ کر دیکھا کوئی جواب نہیں مل رہا، اب مجبور ہو کے آواز دی، انہوں نے کہا اٹھ جا۔ وہ اگر زندہ ہوتا تو اٹھتا نا، تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی نہیں اٹھے گا، کیونکہ اس کو صاحب امر نے خدا کے حکم سے مار دیے، تو بس یہ نہیں اٹھ سکتا۔ انہوں نے کوشش کی، نہیں اٹھا۔ اب امیر المومنین کے سامنے آ کر رونا شروع کر دیا، جو ہے ماں نے آواز دینا شروع کر دی، وہ جو لوگ سازش کرتے، لیکن وہ کہاں اٹھے، کیونکہ یہ خدا کے حکم سے امیر المومنین نے اس کو مارا ہے، اور امیر المومنین خدا کے نمائندے ہیں، اور ان کی عزت، آبرو، ان کا مقام اور منزلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بس امیر المومنین یا آئمہ اطہار کے معجزات میں سے ایک معجزہ مردے زندہ کرنا ہے اور زندوں کو بھی مردہ کرنا، جس طرح گزشتہ انبیاء کے تھے معجزے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا تھا۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ نمودار ہوا اس آگ کو ٹھنڈا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا معجزے ہوں، ان میں سے مین معجزہ قرآن ہے، نبی کریم کا مین معجزہ قرآن ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو چلے گئے، پھر قرآن کس طرح معجزہ ہے؟ کیوں گزشتہ نبی جب تھے تو معجزہ تھا۔ عیسیٰ تب تک لوگوں کو بینائی عطا کرتے تھے جب تک تھے، موسیٰ کا عصا اس وقت تک کام کرتا رہا جب موسیٰ تھے، ابراہیم نے آگ کو ٹھنڈا کی جب تھے، اب چلے گئے تو معجزہ نہیں ہے۔ آج نہ عصا ہے نہ موسیٰ۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ پیغمبر چلے گئے ہیں لیکن قرآن پھر بھی معجزہ ہے، پھر بھی اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں لے سکتا، پھر بھی اس کی داستانوں جیسی کوئی داستان بیان نہیں کر سکتا، پھر بھی ابھی تک اس کے احکام جیسا کوئی حکم بیان نہیں کر سکتا۔ جواب یہ ہے کہ پیغمبر جو قرآن ان کا معجزہ تھا خود چلے گئے لیکن وارث قرآن چھوڑ گئے، وارث قرآن چھوڑ گئے ہیں۔ پیغمبر کے بعد امام علی وارث قرآن ہے، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اور پھر قرآن پیغمبر نے فرما دی ہے کہ آل بیت اور قرآن ساتھ چلیں گے۔ منزلت میں قرآن اور آل بیت برابر ہیں، ذمہ داری میں قرآن اور آل بیت برابر ہیں، حتیٰ مصائب میں بھی قرآن اور آل بیت برابر ہیں۔ جنگ صفین میں کس کو بلند کیا گیا جی؟ نیزوں پر۔ کربلا میں کس کو بلند کیا گیا جی؟ قرآن کو۔ بس قرآن اور آل بیت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر میدان میں ساتھ ہے۔ اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں آ کر مجھ سے مل جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یا اللہ یہ نظر نیاز اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ یہ معجزہ پڑا ہے یا اللہ اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما، ہمیں آئمہ کی سیرت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کر۔ اللہم صلی علی محمد۔